کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ ایک ایسے اندھیرے میں قید ہیں جہاں سے نکلنا ناممکن لگتا ہے؟ یہ کہانی ہے 5 بہنوں کی جن کی آنکھوں میں خوف تھا مگر دل میں امید کی ایک ننھی کرن۔ یہ ان کی ہمت کا سفر ہے جو ہر اس بچی، ہر اس عورت اور ہر اس مددگار کے لیے ہے جو ظلم کے خلاف کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ رات کا سناٹا ہے۔ ایک چھوٹے اندھیرے کمرے میں 5 ننھی جانیں سہم کر بیٹھی ہیں۔ ان کے چہروں پر تھکن، غم اور ایک گہرا خوف ہے۔ یہ وہ خاموشی ہے جو اکثر گھروں میں چیخوں سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ سکینہ سب سے بڑی دھیمی آواز میں کہتی ہے، اگر امی ہوتی تو شاید ایسا نہ ہوتا۔ اس کی آواز میں ماں کی کمی کا درد ہے۔ چھوٹی رانی گڑیا کو سینے سے لگائے ڈرتے ہوئے پوچھتی ہے، کیا ابا آج پھر غصہ کریں گے؟ اس کی معصوم آنکھوں میں آنے والے طوفان کا اندیشہ ہے۔ اچانک دروازہ زور سے کھلتا ہے۔ نشے میں دھت غصے سے بھرا نذیر اندر آتا ہے۔ اس کی موجودگی ہی کمرے میں خوف پھیلا دیتی ہے۔ وہ چیختا ہے، جہنم کی اولاد، ابھی تک روٹی کیوں نہیں بنی؟ سارا دن گھر میں بیٹھی رہتی ہو، کوئی کام نہیں کرتی۔ اس کی آواز میں نفرت اور بے حسی ہے۔ وہ غصے میں میز پر ہاتھ مارتا ہے۔ رانی خوفزدہ ہو کر اپنی گڑیا چھپا لیتی ہے۔ یہ منظر ان کے روزمرہ کے خوف کی عکاسی کرتا ہے۔ صبح کا وقت ہے۔ کچن میں سکینہ روٹی پکا رہی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ یہ آنسو صرف تھکن کے نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے خوابوں کے ہیں۔ نائلہ جو سکینہ سے چھوٹی ہے، آہستہ سے پوچھتی ہے، کل اسکول کا فارم بھرنا تھا، ابا سے بات کروں؟ اس کی آواز میں ایک جھجک ہے۔ سکینہ فوراً جواب دیتی ہے، پاگل ہے کیا؟ وہ تو روبینہ کا نیا دوپٹہ بیچ آئے تھے، اسکول کی بات کیسے کرے گا؟ یہ حقیقت ان کی زندگی کی تلخ سچائی ہے۔ روبینہ جو سب سے زیادہ خاموش رہتی ہے، ہلکی آواز میں کہتی ہے، میں سب کچھ برداشت کر لوں گی، بس رانی کو بچا لینا۔ اس کی بات میں بہنوں کے لیے قربانی کا جذبہ ہے۔ محلے کے کونے پر شکیلہ آنٹی کھڑی ہے۔ وہ ان بہنوں کو دیکھتی ہیں اور ان کے قریب آتی ہے۔ ان کی آنکھوں میں شفقت ہے۔ شکیلہ آنٹی پیار سے کہتی ہیں، بچیوں اللہ سے دعا کرو اور سنو، یہ شیلٹر ہوم کا نمبر ہے۔ کب تک یہ ظلم سہے گی؟ وہ انہیں مدد کا راستہ دکھاتی ہے۔ سکینہ ہچکچاتے ہوئے کہتی ہے، لیکن ابا، اگر انہیں پتہ چلا تو وہ ہمیں مار ڈالیں گے۔ یہ خوف ان کے دلوں میں گہرا بیٹھا ہے۔ شکیلہ آنٹی حوصلہ دیتی ہے، بیٹا، کبھی کبھی خوف سے آزادی ہی سب سے بڑی ہمت ہوتی ہے۔ تم 5 ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ان کے الفاظ میں طاقت ہے۔ رات گہری ہو چکی ہے۔ 5 بہنیں ایک دائرے میں بیٹھی ہیں۔ ان کے چہروں پر سنجیدگی ہے۔ آج رات انہیں ایک بڑا فیصلہ کرنا ہے۔ سکینہ آہستہ آہستہ اپنا منصوبہ بتاتی ہے، کل جب ابا گھر سے نکلیں گے، ہم شکیلہ آنٹی کے ساتھ شیلٹر ہوم چلیں گے۔ اس کی آواز میں عزم ہے۔ وہ ہدایت دیتی ہے، روبینہ، تم رانی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑنا، ہنا تم ضروری کاغذات سنبھالنا، ہر ایک کا کردار طے ہے۔ ہنا کہتی ہے، میں قرآن پاک بھی ساتھ لے جاؤں گی، ایمان ان کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ کیمرہ رانی کے چہرے پر زوم کرتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی جگہ اب ایک نئی امید کی چمک ہے۔ یہ امید آزادی کی ہے۔ اگلی صبح ماحول میں ایک تناؤ ہے۔ نذیر گھر سے نکلتا ہے۔ بہنیں تیزی سے اپنا سامان اکٹھا کرتی ہیں۔ ان کے دل زور سے دھڑک رہے ہیں۔ وہ چپکے سے گھر کے گیٹ سے باہر نکلتی ہے۔ اچانک پیچھے سے ایک آواز آتی ہے۔ یہ نذیر کی چیخ ہے۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ دور سے چلاتا ہے۔ خوف ایک لمحے کے لیے انہیں جکڑ لیتا ہے، لیکن وہ رکتی نہیں، وہ بھاگتی ہے۔ شکیلہ آنٹی انہیں اپنی گاڑی میں بٹھاتی ہے۔ یہ لمحہ ان کی زندگی کا نیا موڑ ہے۔ شکیلہ آنٹی گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہتی ہیں، دروازہ بند کر دو، تمہاری زندگی کا نیا روشن سفر اب شروع ہونے دو۔ گاڑی آگے بڑھ جاتی ہے۔ وہ اب شیلٹر ہوم کے ایک محفوظ کمرے میں ہے۔ پہلی بار انہیں سکون کا احساس ہوتا ہے۔ سکینہ نے روبینہ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔
رانی مسکراتی ہے۔ یہ ایک حقیقی خوف سے آزاد مسکراہٹ ہے۔ ہنا قرآن پاک کھولتی ہے۔ یہاں انہیں تحفظ ملا ہے۔ سکینہ کی آواز پس منظر میں گونجتی ہے، ظلم سے بھاگنا کمزوری نہیں، یہ سب سے بڑی ہمت ہوتی ہے۔ اس کی آواز میں تجربے کی سچائی ہے۔ وہ کہتی ہے، اور جب بہنیں، بیٹیاں، عورتیں ایک ساتھ کھڑی ہو جائیں تو کوئی اندھیرا انہیں روک نہیں سکتا۔ ہر اندھیرا روشن ہو جاتا ہے۔ یہ اتحاد کا پیغام ہے۔ یہ کہانی صرف ان 5 بہنوں کی نہیں ہے، یہ ان ہزاروں بچوں اور عورتوں کی ہے جو خاموشی سے ظلم سہ رہے ہیں۔ ظلم سہنا بھی گناہ ہے۔ اگر آپ کے علم میں کوئی شخص گھریلو تشدد کا شکار ہے تو خاموش مت رہیے، آواز اٹھائیے، مدد طلب کیجیے۔ قریبی شیلٹر، ہوم ہیلپ لائن یا کسی قابل اعتماد شخص سے رابطہ کریں۔ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ ہمت کیجیے، ایک قدم بڑھائیے اور اپنی زندگی کو اندھیرے سے نکال کر اجالے میں لائیے۔